تو السلام علیکم ناظرین، آج ہم تاریخ کے ایک ایسے کردار کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں جس کا نام آپ نے بہت سی جگہوں سے سنا ہوگا۔ جی ہاں، آج کے دور میں جو ہے اس کو بہت ہی ظالم جرنیل سمجھا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کرنے لگے ہیں ایڈولف ہٹلر کے بارے میں۔ تو ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1899 میں آسٹریا کے ایک غریب گھرانے کے اندر پیدا ہوا، اور اس کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی، یعنی کہ اس کے پاس تعلیم کی بہت کمی تھی۔ اسی وجہ سے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے ایک کالج آف فائن آرٹس کے اندر اس کو داخلہ محض اسی لیے نہیں ملا کیونکہ وہ اس کالج کے معیار کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا۔ تو 1913 کے اندر ہٹلر جرمنی چلایا اور پہلی جنگ عظیم کے اندر وہ جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی طرح لڑا، اور وہ اپنے عہدے پہ ترقی اس وجہ سے نہ کر سکا کیونکہ جو افسران تھے ان کے نزدیک ہٹلر کے اندر قائدانہ صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کی کمی تھی، اسی وجہ سے وہ ترقی نہ کر سکا۔ تو 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ایک ورکر پارٹی کا رکن بن گیا، اور 1920 کے اندر وہی پارٹی جو کہ نیشنل سوشلسٹ جرمنی ورکرز پارٹی کہلائی، جس کو ہم آج کے دور میں نازیز کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کے ٹھیک ایک سال بعد وہ اسی پارٹی کا جو ہے وہ چیئرمین بھی بن گیا۔ اور 1930 کے اندر ہونے والے انتخابات کے اندر وہی پارٹی جو کہ جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی، جس کو نازیز پارٹی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہٹلر کون تھا؟ ہٹلر جو کہ خوبی اور خامیوں کا ایک عجیب مجموعہ تھا۔ تو ہٹلر وہ شخص ہے جس نے سکندر اعظم اور چنگیز خان سے بھی زیادہ شہرت پائی، اور تاریخ کے اندر وہ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور اگر میں اس کی خوبیوں کی بات کروں تو ہٹلر جو ہے وہ شراب نہیں پیتا تھا، مثلاً وہ جو ہے وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، اس کی 1 انچ بھی اس پوری دنیا میں زمین اس کے نام پر نہیں تھی، یعنی کہ وہ اس کو جائیداد جمع کرنے کا شوق نہیں تھا، وہ جوا نہیں کھیلتا تھا، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، جس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو پیسہ جمع کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ تو ہر وہ چیز جو خوبیاں رکھتی ہے وہ خامیاں بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ تو ہٹلر کی اگر میں خامیوں کی بات کروں تو اس کو تاریخ میں بہت ہی ظالم انسان سمجھا جاتا تھا، اور اس کو ظالم سمجھنے کی وجہ کیا تھی کہ اس نے صرف 2 سال کے اندر 60 لاکھ یہودیوں کو مروا دیا تھا، اور وہ اپنی ذات میں بے انتہا امر تھا، اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی انسان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال اگر ہٹلر کے بارے میں ہم بات کریں تو ہٹلر جو اس کا والد جو ہے وہ ایک جونیئر کلرک تھا، اور ہٹلر جو ہے وہ میٹرک میں بار بار فیل ہوتا رہا، اور 6 سال تک وہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر کلی کا کام بھی کرتا رہا۔ تو مورخین کا کہنا ہے کہ ہٹلر کی زندگی میں اگر یہ چھوٹا سا واقعہ نہ ہوتا تو ہٹلر کبھی بھی ہٹلر نہ ہوتا۔ تو اس واقعے کی جو شروعات ہے وہ اس دور میں ہوتی ہے جب ہٹلر جو ہے وہ ٹرین کے اوپر کلی کا کام کرتا تھا۔ تو ایک دن اچانک وہاں پہ ایک پروفیسر کا گزر ہوا جس کی شخصیت سے ہٹلر متاثر ہوا، اور اس نے اس پروفیسر سے جا کے ایک سوال کیا۔ اس نے کہا، پروفیسر صاحب، مجھے ڈر بہت لگتا ہے اور میں اس ڈر سے کیسے نکل سکتا ہوں؟ تو پروفیسر نے مسکرا کر ہٹلر کا ہاتھ اس کے دل پر رکھا اور کہا کہ بچے، جو بھی ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ یہاں پر ہی ہوتا ہے، اس سے باہر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اگر تم یہاں سے ڈر اور خوف کو نکال دو گے تو تم دیکھو گے تمہیں کہیں پر ڈر اور خوف نہیں نظر آئے گا۔ تو پروفیسر کی یہ بات ہٹلر کے دل کے اوپر لگی، اور اسی دن سے ہٹلر نے اپنے دل سے سارا خوف اور ڈر نکال دیا۔ اور کافی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ جو بھی ڈر ہوتا ہے، جو بھی سازش ہوتی ہے، یا جو بھی خوف ہوتا ہے وہ ہمارے اندر ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اندر سے صاف کر لیں گے تو ہمارا اندر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی بیرونی سازش، کوئی بھی بیرونی طاقت جو ہے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک ہم اندر سے صاف ہیں۔ تو پروفیسر کی اس بات کو اگر وہ پوزیٹیو لیتا، یعنی کہ مثبت لیتا، تو دنیا کو اتنی بڑی تباہی سے جو ہے وہ دوچار نہ ہونا پڑتا، لیکن اس نے پروفیسر کی اس بات کو منفی لیا اور دنیا نے بہت بڑی تباہی دیکھی۔ تو بالکل اسی طرح اللہ پاک ہر انسان کو جو ہے وہ مخصوص صلاحیتوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ اب یہ اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو نیگیٹیولی یوز کرتا ہے یا پازیٹیو یوز کرتا ہے۔ تو جو انسان اپنے ڈر کے اوپر قابو پا لیتا ہے اس کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ضروری چیز ہے، بشرطیہ کہ اس کا جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے۔ تو ہٹلر کے اگر میں آخری الفاظ کے بارے میں بات کروں جو کہ بہت ہی دلچسپ الفاظ ہیں، وہ یہ ہیں کہ ہٹلر نے کہا کہ اگر دنیا کو تیسری جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا تو یقیناً اس کی وجہ جو ہے وہ یہودی بنیں گے، اور آج جو مجھے یہودیوں کا سب سے بڑا قاتل سمجھا جاتا ہے، کل یہی دنیا مجھے جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرے گی، کیونکہ
امن عالم کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے سمجھنے میں کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ تو ناظرین، آج تک ہم اسی ٹاپک کو یہاں پر پاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہٹلر کے بارے میں ہم مزید فیکٹس کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔